بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم لینتا وائس چینل پر آپ سب کا خوش آمدید۔ لینتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ شارٹ اسٹوری لے کے آئی ہوں، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ ایک خوبصورت کہانی، ایک ایسی کہانی، دو کزن آپس میں، شاہد اور کمال کی کہانی، جن کی دوستی بچپن سے ہی بہت مشہور تھی۔ ساتھ تعلیم حاصل کی اور پھر ساتھ جاب کی، اور آپس میں ان لوگوں نے اپنے بچوں کے بچپن میں ہی رشتے طے کر ڈالے تھے، یعنی وٹا سٹا۔ کیا یہ رشتے بڑے ہونے کے بعد کامیاب ہوں گے؟ کیا بچپن کے رشتے کامیاب ہوتے ہیں؟ کیا ان بچوں کا دل نہیں ہوتا جب وہ بڑے ہوتے ہیں؟ ان کی اپنی کیا مرضی ہوتی ہے؟ کہانی بہت خوبصورت انداز میں۔ کیا اس خاندان میں دراریں آئیں گی؟ کیا ان کی محبتیں ٹوٹیں گی؟ کمال کا بیٹا سمیر اور شاہد کی بیٹی تکبیر، بے مثال محبت، چاروں بچوں کے رشتے طے ہو چکے ہیں۔ کیا یہ رشتے کامیاب ہوں گے؟ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام تکبیر ہے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر میں بہت خوش زندگی گزار رہی، اور میرے بھائی عمر بھائی جو بہت ہی پیار کرنے والے۔ برابر میں کمال انکل کا گھر، وہاں پہ سمیر اور نیلم آپی، یعنی نیلم آپی کا رشتہ عمر بھائی سے طے ہو چکا تھا اور میرا سمیر سے۔ ہم لوگ بھی اب بڑے ہو چکے تھے، گریجویشن پوری ہو چکی تھی، عمر بھائی بھی اب بہت اچھی پوسٹ پر جاب کر رہے تھے۔ کمال انکل کی خواہش تھی کہ بہت جلد ہم لوگوں کا نکاح کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ سوچ لیا تھا، خاندان بھر میں بتایا کہ 1 مہینے کے بعد میں ان بچوں کا نکاح کر دوں گا۔ پاپا بھی بہت خوش تھے، وہ لوگ مجھے بہت پیار کرتے، گھر کی دیواریں ملی ہوئی تھی، بس گیٹ الگ الگ تھے۔ اکثر نیلم آپی کے ساتھ جب میں چھت پر جاتی، موقع دیکھتے ہی سمیر آ جاتے۔ سمیر مجھے بہت لائک کرتے تھے، سمیر بہت زیادہ۔ میں خوش ہوتی کہ دنیا کی خوش نصیب لڑکی ہوں، مجھے اتنی محبت کرنے والا لائف پارٹنر ملے گا۔ نیلم آپی بہت خوش رہتی، عمر بھائی شروع سے ہی الگ رہتے۔ ہم سب کزنس جب جمع ہوتے تو عمر بھائی بالکل بات نہ کرتے، کم بات کرتے تھے۔ اور کمال انکل کے والدین بھی حیات تھے، یعنی کہ وہ میرے پاپا کے پھپھا پھپھی، بہت اچھے، بہت محبت کرنے والے۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، اور پھر اس طرح یہ طے پایا کہ ہمارا نکاح 1 مہینے کے بعد ہے۔ پاپا نے کہا نیا سال بھی آنے والا ہے، بہت خوش تھے۔ اس طرح ہماری بات ٹال دی گئی کہ ان بچوں کا نکاح جو ہے اب یہ بڑے ہو چکے ہیں، اگلے مہینے رکھیں گے۔ سبھی بہت خوش تھے، لیکن عمر بھائی بہت خاموش تھے۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا کہ تمہیں سمیر پسند تو ہے نا؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں ماما، میں نے سر جھکا لیا۔ جیتی رہو بیٹا۔ آپ نے عمر بھائی سے پوچھا؟ آپ نے تو بچپن میں ان کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ مجھے اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں، عمر ہاں کر دے گا، مجھے اس پر یقین ہے۔ امی پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ نیلم آپی کو پسند کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے کچھ دن رہ گئے تھے، نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ عمر بھائی سے جب بات کی، مہینہ رہ گیا تھا، عمر بھائی سے جب پاپا اور ماما نے بات کی، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ آپ لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے میرا نکاح طے کر دیا؟ میں نیلم سے شادی نہیں کروں گا، میں اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کمال کے سامنے مجھے رسوا کرو گے؟ پاپا یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نیلم کو پسند نہیں کرتا۔ اس دن عمر بھائی بہت زیادہ غصے میں نکل گئے۔ 2-4 دن گزرے، پھر ماما نے وہی ڈسکشن شروع کر دی، مگر عمر بھائی کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں نکاح نہیں کروں گا۔ ماما بھی بہت ٹینشن لے رہی تھی، میں بھی بہت ٹینشن میں تھی۔ ایک دن میں نے فون پر بات کرتے ہوئے سنا، عمر بھائی اکثر کسی سے بات کرتے تھے اور اس کا نام لیتے تھے سویرا۔ اس دن میں سن رہی تھی، وہ کوئی پلان کر رہے تھے، اور میں نے سنا کہ تم مجھ سے کورٹ میرج کرو گی، یعنی کہ اس کو بتا رہے تھے، کچھ پوچھ رہے تھے۔ مجھے یہ اندازہ لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی کورٹ میرج کی ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی میں نے سنا اور انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً فون بند کر دیا۔ عمر بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کوئی کورٹ میرج کی بات کر رہے تھے؟ کسی سویرا کا نام لے رہے تھے؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو، میرے بیچ میں بالکل نہیں بولنا۔ میں سمجھدار ہوں، میں اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ پاپا نے تمہارا فیصلہ کر دیا نا، تم ایکسیپٹ کر لو، مگر میں سویرا کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سویرا کون ہے عمر بھائی؟ اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
سویرا ہم یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے، فیصلہ کر چکا ہوں، اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہے وہ، بہت اچھی تربیت کی ہے اس کی، مگر اس کے پیرنٹس بھی راضی نہیں ہیں، مگر وہ ضد ہے مجھ سے شادی کرنے کے لیے اور ہم کورٹ میرج کریں گے۔ میں ابھی ماما کو جا کے بتاتی ہوں، خبردار اگر تم نے کچھ کہا۔ اور اس طرح عمر بھائی نے مجھ پر سختی کر دی۔ میں ڈرتی تھی کہیں ابھی کوئی بات نہ ہو جائے، ماما کا بی پی نہ ہائی ہو جائے، اور اس طرح عمر بھائی نے بھی ذرا لحاظ نہ کیا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ سویرا کو لے کر آ گئے، پاپا بھی گھر پر تھے، آئے اور انہوں نے کہا، پاپا یہ آپ کی بہو ہے سویرا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری بہو نیلم ہے۔ نہیں پاپا، سوری، معذرت خواہ ہوں، مگر مجبور تھا نا، آپ نے میری بات نہیں سنی، ہم نے کورٹ میرج کر لی ہے، یہ سویرا ہے۔ اور ماما بہت چلا رہی تھی، بہت ہائپر ہو رہی تھی، پاپا کا غصہ بہت ہائی تھا، مگر ایک نہ سنی عمر بھائی نے۔ پاپا بہت غصے میں تھے۔ آپ جائیے، آپ جائیے شاہد، میں اسے سمجھاتی ہوں، آپ پلیز اندر جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے میرے سامنے نہ لانا۔ پاپا بہت غصے میں تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پاپا یہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے پیرنٹس نے خود کہا ہے آپ سے آ کے معذرت کریں گے، وہ لوگ بھی بہت مجبور ہو گئے اس کے آگے، بہت اچھی تربیت کی تھی، تربیت تو نظر آ رہی ہے اس لڑکی کی۔ پاپا ایک موقع دیں، سویرا بہت اچھی لڑکی ہے۔ پاپا غصے میں اپنے روم میں چلے گئے اور ماما نے کہا، عمر ابھی تو تم اپنے روم میں جاؤ اسے لے کر۔ اور پھر روزانہ لڑائی جھگڑا ہوتا، ڈسکشن چلتی، پاپا کہتے اسے نکالو گھر سے، اور پاپا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا نکاح بھی قریب تھا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ماما نے پاپا کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اب یہ بات کمال بھائی کو بتانی پڑے گی۔ میں بھی ساتھ تھی جب ہم لوگ وہاں پر گئے اور ہم نے جب یہ بات بتائی، کمال انکل سے معذرت کی، معافیاں مانگ رہے تھے پاپا، مگر انہوں نے کہا کہ بس تمام رشتے ختم، یہ رشتے اب بدل چکے ہیں، اس گھر میں اب شاید دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، تم نے مجھے ڈسارڈ کیا ہے شاہد۔ ماما نے کہا اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، معذرت کر رہے تھے، پھپھا پھپھی سمجھا رہے تھے، مگر انہوں نے ایک نہ سنی، اور اس طرح ہم لوگ چلے آئے۔ اس کے 2 دن 3 دن کے بعد پھر بھی پھپھا پھپھی نے عمر بھائی کو کہا کہ چلو جا کر معذرت کرو، معافی مانگو کمال انکل سے۔ اور جب بھائی گئے، ہم لوگ ساتھ تھے، تو کمال انکل اس کو دیکھ کر اتنا ہائپر ہوئے عمر بھائی کو کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کا بی پی بڑھا، انہیں ہارٹ اٹیک آیا۔ سب لوگ انہیں گاڑی میں ڈال کر بروقت لے گئے، بروقت ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، آئی سی یو میں تھے وہ، 3 دن آئی سی یو میں رہے۔ نارمل حالت ہوئی تو پھر وہ جب انہیں ہاسپٹل کے روم میں شفٹ کیا، پاپا زاروں قطار رو رہے تھے، پاپا بہت روتے تھے کہ میرے دوست کی حالت میرے بیٹے کی وجہ سے ہوئی، معافیاں مانگ رہے تھے۔ تب پھپھا اور پھپھی نے کہا، کمال اس میں شاہد کا کوئی قصور نہیں ہے، شاید ہم لوگ غلط ہیں، بچپن میں رشتے طے نہیں کرنے چاہیے، جو رشتے بچپن میں طے کر دیے جاتے ہیں بڑے ہونے کے بعد ان کے کیا احساسات ہیں، کیا فیلنگ ہے، ہو سکے تو عمر کو معاف کر دو۔ بہت پیار سے جب پھپھا پھپھی نے بات کی تو وہ کول ڈاؤن ہوئے، اور پھر اس طرح وہ گھر آ گئے۔ تھوڑا سا آنا جانا شروع ہوا، خاندان والوں کو بھی بتایا، خاندان کے جو بڑے بزرگ تھے ان کو بھی بتایا کہ عمر سے یہ غلطی ہو گئی۔ اور پھر چند خاندان کے بڑے لوگ آئے، اس دن نیا سال بھی آنے والا تھا، انہوں نے آ کر ممی پاپا کو بھی بلایا، ماما گئے، سب لوگ گئے اور بات ہوئی۔ عمر بھائی نے آ کے معافیاں مانگی، زاروں قطار رو رہے تھے، کمال انکل پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نیلم سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ ماما نے کہا نیلم کا رشتہ بہت اچھا کراؤں گی، بہت اچھے گھرانے میں کراؤں گی، میرا وعدہ ہے۔ کمال انکل نے معاف کر دیا۔ اس طرح جو رشتے تھے، انمول رشتے جو بدل رہے تھے، بدلتے رنگ آ گئے تھے ان میں، وہ رشتے ٹوٹ رہے تھے، مگر بہت بڑا ظرف رکھتے تھے کمال انکل، بہت بڑا دل تھا۔ انہوں نے عمر بھائی کو بھی معاف کیا، اور سب نے سمجھایا کہ سمیر اور تکبیر کا اس میں کوئی قصور نہیں، کیونکہ سمیر کی وہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ کبھی مجھ سے کال پر بات کرتے، کبھی وہ نیلم آپی کے ساتھ اکثر میں چھت پر بیٹھتی تھی تو آ جایا کرتے تھے، پیچھے سے باتیں کرتے۔ سمیر مجھے بہت پسند کرتے تھے نا، میں بیٹھ کے یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے اتنا اچھا لائف پارٹنر جو مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں۔ سمیر نے کیا نہیں کیا جب ہمارا آنا جانا اس گھر میں بند ہو گیا تھا۔ سمیر نے ہر رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر میں مجبور تھی اپنے پاپا سے، اور آج میں سن رہی تھی کہ ہمارے نکاح کی بات ہو رہی تھی۔ سمیر مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ سب نے کمال انکل کو سمجھایا کہ ان کا نکاح کرو 15 دن کے بعد، اور پھر 2 مہینے بعد رخصتی کرو،
تکبیر کو اپنے گھر کی بہو بناؤ، یہ بہت اچھی لڑکی ہے اور نیلم کا بھی رشتہ بہت جلد ہوگا۔ سب بہت خوش تھے، آپس میں مٹھائی تقسیم کر رہے تھے، اور پھر سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور کہا کمال ابھی تم بیمار ہو، بڑے بزرگوں نے ریسٹ کرو، بہو آ جائے گی نا تکبیر، بہت اچھی لڑکی ہے، تم سب کی خدمت کرے گی۔ سب بہت خوش تھے۔ نیلم آپی نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور پھر شاید ہم غلط تھے۔ کمال انکل نے پاپا سے کہا کہ ہم نے بچپن میں جو رشتے کر کے وٹا سٹا تو جوڑ لیا، مگر یہ نہ سوچا کہ ان بچوں کی کیا مرضی ہوتی ہے۔ بچے جب بڑے ہوں تو ان سے پوچھ لیا جائے، اگر انہیں کوئی پسند ہے تو باعزت طریقے سے شادی کر کے لایا جائے، اور پھر اس طرح میری بات پکی ہوئی، یعنی کہ نکے کی۔ سب بہت خوش تھے، اور پھر سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، ہم بھی اپنے گھر آ گئے، اور پھر ہیپی نیو ایئر، آج ہیپی نیو ایئر۔ اور پھر سمیر نے کہا ذرا چھت پر آ جاؤ، اور میں جب چھت پر گئی تو سمیر کھڑے تھے۔ جب میں وہاں پر آئی ہمارا راستہ چھت کا ملا جلا تھا، اور جب آئی تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا ہیپی نیو ایئر، خوش رہو، نیا سال بہت مبارک ہو۔ اور میں نے انہیں کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اس خاندان کو جو دوبارہ سے جوڑا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں دکھائے، اس خاندان کو دوبارہ ملایا۔ اور ہم دونوں بہت خوش ہو کے دعائیں مانگ رہے تھے چاند کو دیکھ کر۔ سمیر نے مجھے بہت خوبصورت سا ایک پھول، ریڈ گلاب یعنی کہ ریڈ روز میرے ہاتھ میں دیا اور گفٹ دیا۔ تھینک یو سو مچ سمیر۔ اور ہم دونوں مسکرانے لگے اور کہا کہ سمیر نے میری محبت پر مجھے یقین تھا، دیکھو میں نے تمہیں پا لیا اور اب پا لوں گا، میرے گھر کی دلہن بن کر جو آؤ گی، اور میرے پاپا کی تو خواہش ہو نا تم اور ماما کی کہ اس گھر میں بہو بن کے آؤ، اور ہم نے شکر ادا کیا۔ اور اس طرح میں تیزی سے جب جانے لگی، سمیر نے کہا ذرا سنبھل کے جانا، کہیں پاؤں نہ پھسل جائے، اگر تم جیسا خوبصورت لائف پارٹنر ہو تو تکبیر کبھی نہیں پھسلے گی۔ اور وہ مسکرانے لگا اور میں نیچے آ گئی۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے، تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس ضرور دیجیے۔ آج نیا سال ہے، میرے تمام سننے والوں کو، تمام سننے والوں کو، میری تمام عزیز و اقارب کو نیا سال بہت مبارک ہو، اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ wishing you a very happy new year۔ ملتی ہوں پھر شارٹ سٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔